بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، دو پیش کی تنوین۔ اور یہ دو پیش کی تنوین کی نشان ہے، ٹھیک ہے، جو حروف کے اوپر لگتے ہیں، جیسے کہ نیچے والے سارے حروف میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دو پیش کی تنوین آج یہ سبق ہم لوگ یاد کریں گے۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بار پھر سے تنوین کا جو قاعدہ تھا اس قاعدے کو پھر سے سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے قاعدہ کیا تھا؟ تختی نمبر 7، تنوین کا بیان۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تنوین کے نشانات، یہ دو زبر ہیں، یہ دو زیر اور دو پیش۔ اور کیا ہے؟ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے، جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ اس طریقے سے تنوین کی آواز ناک میں لے جا کر پڑھتے ہیں۔ اور ایک قاعدہ یہاں اور لکھا ہوا تھا جو صرف دو زبر کے لیے تھا، وہ کیا تھا؟ جس حرف پر دو زبر ہوں اس حرف کے بعد الف لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر دو زبر ہوں اس حرف کے بعد الف لکھا جاتا ہے، یعنی کہ جس پر دو زبر لگا رہے گا اس کے بعد الف لکھا جائے گا، لیکن وہ الف نہیں پڑھا جاتا، جیسے کہ با پہ، تا پہ یہ الف لکھا ہوا ہے نا، کھینچ کر پڑھنے کے لیے، یہ والا۔ اور یہ دوسرے میں نہیں لگے گا، دو زیر اور دو پیش میں، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں سے شروع کریں گے۔ پہلا حرف ہے حمزہ دو پیش ان، پھر اگلا حرف ہے با دو پیش بن، آواز ناک پہ لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تا دو پیش تن، تا دو پیش ثن، اسے سا پڑھیے گا، سین نہیں ہونا چاہیے، سین میں ہلکی سی سیٹی کی آواز آتی ہے، یہ سا، سا دو پیش ثن، دانتوں کو سامنے والے دانتوں، زبان کو سامنے والے دانتوں سے لگا کر پڑھیں گے۔ پھر اگلا حرف ہے جیم، جیم دو پیش جن، ح دو پیش حن، یہ ح کو حلق سے ادا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ح دو پیش حن، خ دو پیش خن، خن، ٹھیک ہے، یہ بھی حلق سے ادا ہوگا۔ پھر اگلا حرف ہے دال دو پیش دن، پھر اگلا حرف ہے زال، زال دو پیش ذن، اور آگے را دو پیش رن، رن، اسے رن یا را کو پر کر کے پڑھیں گے نا، موٹا کر کے، را دو پیش رن، اس طریقے سے۔ پھر اگلا حرف ہے زا، زا دو پیش زن، آواز ناک میں لے جا کر پڑھیں گے، اور زا کو زال سے الگ کریں گے۔ زا اور زال دونوں میں فرق ہے، زا جب پڑھیں گے تو زبان میں ہلکی سی جھنجھناہٹ پیدا ہوگی، اور جب زال پڑھتے ہیں تو بالکل نارمل پڑھتے ہیں، جیسے زال دو پیش زن، زا دو پیش زن، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا حرف سین دو پیش سن، اس کے بعد شین دو پیش شن، اس میں فرق کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سین ایک ہے شین، جسے آپ لوگ بڑی شین بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی شین نہیں ہوتی، یہ شین ہوتی ہے، اور یہ سین ہوتی ہے، اس میں سیٹی کی آواز زیادہ آتی ہے، جیسے شین دو پیش شن، زبان کو بیچ والی زبان کو جو ہے اوپر والے تالو سے لگا کر۔ پھر اگلا حرف ہے صاد، صاد دو پیش سن، منہ کو گول کر کے پڑھیں گے۔ پھر اگلا حرف ہے ضاد دو پیش ظن، ضاد دو پیش ظن، ٹھیک ہے۔ طا دو پیش طن، طن، یہ طا کو تا سے الگ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اوپر والی جو تا ہے یہاں پر اس سے الگ کریں گے، اس کو منہ کو گول کر کے پر کر کے پڑھیں گے، طا دو پیش طن۔ اور اسی طریقے سے زوا کو زال سے الگ کریں گے، زوا دو پیش ظن، ظن اور ظن، ظن، ٹھیک ہے، الگ کر کے ایسے پڑھیں گے۔ پھر اگلا حرف ہے عین، عین کو کیسے پڑھیں گے؟ عین دو پیش عن، عین دو پیش عن، حلق سے ادا کریں گے۔ پھر اگلا حرف ہے غین، غین دو پیش غن، یہ بھی حلق سے ادا ہو گیا، حروف حلقی میں سے ہے۔ پھر اگلا حرف ہے فا،
فا دو پیش فن، پھر اگلا حرف قاف دو پیش قن، زبان کی جڑ سے بالکل ادا ہوگا، قاف دو پیش قن، پھر اگلا حرف کاف، یہ بالکل نارمل پڑھا جائے گا، کاف دو پیش کن، ٹھیک ہے، دونوں میں سے ہی فرق کرنا ہے، ایک قاف ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کاف، ٹھیک ہے، عموماً اسے لوگ جو ہے بڑا قاف بولتے ہیں، لیکن یہ قاف ہے اور یہ کاف ہوتا ہے۔ پھر اگلا حرف لام، لام دو پیش لن، ایسے پڑھیں گے، پھر اگلا حرف میم دو پیش من، پھر اگلا حرف ہے نون، نون دو پیش نن، واو دو پیش ان، ان، یہ ان ایسے پڑھیے گا، پھر ہا دو پیش ہن، ایسے پڑھیں گے، ہا دو پیش ہن، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی ہا ہونے نہ پائے، بالکل سادہ پڑھیں گے، ہا دو پیش ہن، پھر اگلا حرف ہے حمزہ دو پیش ان، یہ اصل حمزہ ہے، جو اوپر حمزہ لکھا ہوا تھا یہ اصل حمزہ نہیں تھا، یہ الف تھا، یہ قاعدے کی وجہ سے حمزہ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا حرکت کے بیان میں کہ زبر کسی بھی الف پر جو ہے زبر زیر یا پیش لگ جائے تو وہ الف نہیں رہ جاتا، وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے، لیکن اصل حمزہ یہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ دو پیش ان، ایسے پڑھیں گے، پھر آخری حرف ہے یا دو پیش ین، ایسے پڑھیں گے، یا دو پیش یون، ان نہ ہونے پائے، یون ایسے پڑھیے گا، ٹھیک ہے، اسے بہت ہی اطمینان سے سارا طلبہ یاد کر لیجیے گا اور بہت جلدی جلدی سنائیے گا، جیسے حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، تا دو پیش ثن، جیم دو پیش جن، اس طریقے سے یاد کر کے سنائیے گا سارا سبق، ٹھیک ہے، انشاءاللہ سارے طلبہ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد اختی نمبر 1 نون ساکن کا بیان یاد کریں گے۔